اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ نہ اللہ سے خیانت کرنی ہے، نہ اللہ کے رسول سے خیانت کرنی ہے، نہ جان بوجھ کر اپنی امانتوں میں خیانت کرو۔ یہ آیت کریمہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو لبابہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حق میں نازل ہوئی۔ ان کا واقعہ جو تفسیر میں لکھا ہے میں مختصراً آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سرکار دو عالم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے یہودیوں کا 2 ہفتے سے کے زیادہ ہو گئے تھے، حضور نے 2 ہفتے سے ان کا محاصرہ کیا ہوا تھا، 2 ہفتوں سے۔ اس سے بنو قریظہ کے دل خوف زدہ ہو گئے۔ ان کے سردار کعب بن اسد نے اپنی قوم سے کہا، بنو قریظہ کے لوگوں سے کہا کہ تمہارے پاس اب صرف 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لو، رسول اللہ کی تصدیق کر لو، ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لو۔ خدا کی قسم یہ ظاہر ہو چکا ہے یہ وہی نبی ہیں، یہ وہی رسول ہیں جن کا ذکر تمہاری اپنی کتابوں میں بھی موجود ہے، لہٰذا رسول اللہ کے ہاتھ پہ تم بیعت کر لو، تمہارے جان و مال سب محفوظ ہو جائیں گے، تم بچ جاؤ گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے ساتھ 2 ہفتے ہو گئے تھے، اس قبیلے کا حضور نے محاصرہ کہتے ہیں کسی چیز کو گھیر لینا۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قبیلے کو اپنے صحابہ کے ساتھ گھیر لیا تھا، یہ مسلمان نہیں تھے۔ تو ان کے سردار نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ کلمہ پڑھ لو، پتہ تمہیں بھی چل گیا ہے، ہمیں بھی چل گیا ہے یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، لیکن قوم نہ مانی۔ یہ آیت کا شان نزول بیان کر لو، یہ غور کیجئے گا کہ آیت کب نازل ہوئی۔ پھر کعب بن اسد نے کہا تمہارے پاس دوسری صورت ہے، اپنے بیوی کو بھی قتل کر لو، اپنے بچوں کو بھی قتل کر لو، اپنے سارے اہل خانہ کو قتل کر لو، اور پھر تلواریں اٹھا کر رسول اللہ اور ان کے صحابہ کے مقابلے میں آ جاؤ، تاکہ اگر ہم میں سے کوئی ہلاک ہو جائے، ہم سارے مر بھی جائیں تو ہمیں یہ دکھ نہیں ہوگا پیچھے ہمارے بیوی بچوں کا کیا بنے گا۔ قوم اس پر بھی راضی نہ ہوئی۔ تو کعب بن اسد جو بنو قریظہ قبیلے کا سردار تھا، اس نے کہا پھر تیسری صورت بھی ایک ہے، اگر تم نے کلمہ بھی نہیں پڑھنا اور دوسری صورت بھی نہیں اپنانی کہ بیوی بچوں کو قتل کر کے رسول اللہ کے مقابلے میں آ جاؤ، پھر تمہارے پاس تیسری صورت یہ ہے کہ نبی پاک سے صلح کر لو۔ صلح کی حضور سے درخواست کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم سے صلح کر لیں اور اپنا یہ محاصرہ جو صحابہ کا آپ نے اپنے ساتھ کیا ہوا ہے یہ ہٹا دیں۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صلح کے لیے وہ آئے نا، تو نبی پاک نے صرف ایک بات فرمائی۔ حضور نے فرمایا میں صلح نہیں کروں گا، سعد بن معاذ جو تمہارے حق میں فیصلہ کرے گا وہ مجھے قبول ہوگا۔ وہ یہودی سارے پھر جمع ہو گئے، بنو قریظہ کے لوگ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ایسا کریں، حضرت ابو لبابہ کو ہمارے علاقے میں بھیج دیں، بنو قریظہ قبیلے کے اندر۔ حضرت ابو لبابہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اللہ کے صحابی ہیں، ان کا مال و متاع، ان کی جائیداد اس قبیلے کے اندر تھی۔ انہوں نے کہا ان کے ہمارے ساتھ تعلقات ہیں، یہ آپ کے صحابی ہیں، آپ ان کو ہمارے پاس بھیج دیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بنو قریظہ قبیلے میں بھیج دیا۔ اب حضور نے صلح نہیں تھی کی، نبی پاک نے فرمایا تھا سعد بن معاذ جو تمہارے حق میں فیصلہ کرے گا وہ ہمیں قبول ہے۔ اب سعد بن معاذ کا فیصلہ کیا ہے یہ صرف مسلمان جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت کریمہ میں فرمایا نا اللہ اور اللہ کے رسول سے خیانت نہ کرو، اب یہ صرف مسلمان جانتے تھے، یہودیوں کو نہیں تھا پتا، وہ پتہ نہیں وہ کیا فیصلہ کریں گے، اس لیے وہ راضی نہیں تھے ہو رہے۔ لیکن جب حضرت ابو لبابہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو قریظہ کے اندر گئے نا، تو کعب بن اسد ان کا سردار اور بنو قریظہ کے لوگوں نے کہا یار ابو لبابہ تیرا مال و متاع سب کچھ، تیری جائیداد یہ ہمارے قبیلے میں ہے، بتا رسول اللہ نے یہ کہا ہے کہ سعد بن معاذ جو فیصلہ کرے وہ قبول ہے، ہم اس بات پہ طے کر لیں وہ جو فیصلہ کرے ہمیں قبول ہے۔ تو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہاں خطا ہوئی،
جو راز کی بات تھی مسلمانوں کی، ان سے خطا ہوئی۔ حضرت ابو لبابہ نے اپنی گردن کی طرف ایسے اشارہ کیا، کہا یہ تو پھر تمہاری گردنیں کٹوانے والی بات ہے، یعنی کہ ان کا فیصلہ یہی ہوگا کہ تمہاری گردنیں کاٹ دی جائیں۔ ان سے خطا ہوئی، مسلمانوں کے راز کی بات انہوں نے بنو قریظہ قبیلہ جس کا رسول اللہ نے 2 ہفتوں سے محاصرہ کیا تھا، ان سے خطا ہوئی، یہ امانت میں خیانت ہوئی کہ مسلمانوں کا راز دوسری طرف بتا دیا۔ انہوں نے ان کو بتا دیا کہ یہ تو تمہاری گردنیں کٹوانے والی بات ہے۔ ابھی اتنی بات انہوں نے کی تھی تو خوف خدا سے کانپنا شروع ہو گئے کہ مجھ سے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت ہو گئی ہے۔ اب پتہ ان کو نہیں تھا کہ سعد بن معاذ کا فیصلہ کیا ہے، میں نے بتا دیا، یہ راز کی بات تھی، مسلمانوں کی آپس میں بات تھی۔ ان کا جسم کانپنا شروع ہو گیا کہ مجھ سے اللہ اور اللہ کے رسول سے خیانت ہو گئی ہے۔ یہ فوراً مسجد شریف کے اندر آئے اور ایک ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیا اور انہوں نے قسم کھائی، کہا خدا کی قسم میں اس وقت تک اپنے آپ کو نہیں کھولوں گا، نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک اللہ میری توبہ قبول نہیں کر لیتا۔ میں اس وقت تک اپنے آپ کو نہیں کھولوں گا تاکہ اگرچہ میں مر بھی جاؤں، نہ میں نے کچھ کھانا ہے نہ پینا ہے، اس شرط پر کہ اللہ میری توبہ قبول کر لے۔ انہوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا۔ جب نبی پاک صاحب لالاق پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کو پتہ چلا، ان کی زوجہ کیا کرتی تھی، قضائے حاجت واش روم کرنا ہو، کسی اور حاجت کے لیے کھول دیتی، دوبارہ ان کو باندھ دیتی، تو اپنے آپ کو انہوں نے باندھ کے رکھا۔ جب رسول اللہ کو پتہ چلا تو حضور نے فرمایا ابو لبابہ نے اپنے آپ کو جا کے خود ہی مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ لیا ہے کہ اللہ میری توبہ قبول کرے گا، میں کھولوں گا۔ اگر ابو لبابہ سیدھا میرے پاس آ جاتا تو میں رب سے مغفرت کی دعا کر دیتا، لیکن رسول اللہ نے فرمایا ابو لبابہ میرے پاس نہیں آیا، اس نے اب خود رب سے فیصلہ کر لیا ہے، تو ٹھیک ہے، جب تک اللہ توبہ قبول نہیں کرتا ہم اس کو نہیں کھولیں گے۔ اللہ اکبر! دیکھو حدیث کے یہاں لفظ ہے، رسول اللہ فرما رہے اگر میرے پاس آ جاتا تو میں مغفرت کی دعا کرتا۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ 7 دن تک انہوں نے اپنے آپ کو ستونوں کے ساتھ باندھ کے رکھا، نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، حتیٰ کہ بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے۔ پھر ان کو ہوش آیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ ایک اتنی سی خطا ہوئی، مسلمانوں کے راز کی بات ادھر بتا دی، تو صحابہ نے آگے بتایا تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی ہے۔ 7 دن تک بھوکے پیاسے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کے اندر اپنے آپ کو باندھ کے رکھا۔ تو حضرت ابو لبابہ نے کہا خدا کی قسم اب میں اس وقت تک اپنے آپ کو نہیں کھولوں گا جب تک رسول اللہ اپنے ہاتھوں سے نہ مجھے کھولے آگے۔ کہا میں نے نہیں اپنے آپ کو کھولنا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آئے، حضور نے ابو لبابہ کو کھولا، آ کر ان کی رسیاں جو ہیں وہ چھڑائی، تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میرا جتنا بھی اس قبیلے کے اندر مال ہے نا، میں اس وقت تک سمجھتا ہوں میری توبہ قبول نہیں ہوگی جب تک میں اس قبیلے کو نہ چھوڑ دوں، اور جتنا بھی میرا مال ہے یہ میری ملکیت میں نہ رہے، میں سارا ہی جو ہے نا صدقہ کر دوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، وہ کریم اور رحیم آقا پھر بھی اپنی امت پہ کتنا رحم فرماتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ابو لبابہ نہ سارا مال تو نہ خرچ کر، اس طرح کر مال کا 3 حصہ جو ہے نا تو راہ خدا میں دے دے، باقی اپنے پاس رکھ لے، اللہ نے تیری توبہ قبول فرما لی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر جو ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو اور نہ جان بوجھ کر اپنی امانتوں میں خیانت کرو۔ تو یہ آیت کریمہ حضرت ابو لبابہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ میں قربان جاؤں، اس سے ہمیں درس بھی ملتا ہے کہ ایک قوم کی راز کی باتیں دوسری قوم کو جا کے بتانا یہ سخت جرم ہے، یہ خیانت ہے، اس سے منع کیا ہے۔ اور دوسرا ہمیں اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا ہے اگر بندے سے گناہ ہو جائے، کوئی خطا سرزد ہو جائے تو انہیں رسول اللہ کا وسیلہ پیش کرنا چاہیے، دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا اگر ابو لبابہ میرے پاس آ جاتے تو میں مغفرت کی دعا کرتا، لیکن انہوں نے خود رب سے فیصلہ کرنا چاہے تو اب ٹھیک ہے، اب جب رب معاف کرے گا تو ٹھیک ہے،
تو آج کے دور میں معاذ اللہ جو کہتے ہیں بس اللہ کو مانو، بس اللہ کو مانو، رسول اللہ کا وسیلہ کچھ نہیں، حضور کی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ذریعے کوئی دعا نہیں، تو میں ان سے صرف اتنی بات کہتا ہوں، میاں ٹھیک ہے، محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں، ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے، ہمیں کیا، چلو تم خدا ہی کو مانو، خدا اگر نہ ماننا تو پھر کیا کرو گے۔ اللہ اکبر، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ اللہ عزت فرماتے ہیں آقا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمدن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ تو ہم سے بھی کوئی خطا اگر سرزد ہو جائے تو ہمیں اولاً دعا تو رب سے مانگنی ہے، لیکن دعا کی قبولیت زیادہ جلدی اس میں ہے رسول اللہ کا وسیلہ دے کر دعا کی جائے، اللہ تعالیٰ دعا جلدی قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اسی طرح پورے قرآن کو سمجھنے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔